اسے پرندوں سے بہت محبت تھی، لیکن یہی محبت اس کی جان لے گئی۔ وہ اس بدقسمت کروز شپ کا مسافر تھا جس میں ہنٹا وائرس کی وبا پھوٹی۔ Cruise ship hit by a deadly hantavirus. Evidence of the spread of hantavirus. Nightmare at sea. Hantavirus-stricken cruise ship. The public health threat so dangerous. وہ اس وائرس کا پہلا شکار بنا، بعد میں اس کی بیوی بھی جان سے گئی۔ اب تک کئی افراد کی زندگی یہ مہلک وائرس نگل چکا ہے، لیکن لیو کی پرندوں سے محبت کا اس ہنٹا وائرس سے کیا تعلق؟ یہ وائرس تو چوہوں سے پھیلتا ہے، اور یہ وائرس بیچ سمندر میں تیرتے اس لگژری کروز شپ تک کیسے پہنچا؟ کیا ہے یہ ہنٹا وائرس اور کتنا خطرناک ہے؟ کیا یہ کووڈ-19 کی وبا سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ نیدرلینڈ کے 70 سالہ لیو اور ان کی بیوی 69 سالہ مرجم کو پرندوں میں بہت دلچسپی تھی۔ مختلف ملکوں میں سفر کرنا، وہاں جا کر نئے نئے پرندے دریافت کرنا، ان کی تصویریں لینا، ان پر ریسرچ کرنا، یہ سب انہیں بہت پسند تھا۔ ان کا یہی شوق مارچ 2026 کے آخر میں انہیں ارجنٹینا لے گیا۔ وہاں وہ ایسی جگہ گئے جہاں ہر طرف پہاڑوں جتنے اونچے اونچے کچرے کے ڈھیر تھے۔ اتنی بدبو تھی کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے، مگر یہ ڈچ جوڑا وہاں گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جی ہاں، اپنے اسی پرندوں کے شوق میں۔ وہ گندگی، غلاظت، کچرے اور بدبو کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہنچے۔ وہاں رنگ برنگی اور نایاب قسم کے ایسے پرندے تھے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتے۔ وہاں انہوں نے پرندوں کی تصویریں کھینچی، ویڈیوز بنائیں، ان پرندوں کی خوراک اور پرواز وغیرہ کا مشاہدہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اکیلے نہیں، ہنٹا وائرس بھی ساتھ لے گئے۔ 4 دن بعد یعنی 1 اپریل کو یہ ڈچ جوڑا وہیں ارجنٹینا سے ہونڈیس نامی کروز شپ میں سوار ہوا۔ بہت سے مسافر پہلے سے ہی اس میں موجود تھے۔ اس جہاز کی منزل کوئی ایک نہیں تھی، مختلف ملکوں کے جزیرے تھے، اور اس میں سوار مسافر بھی کوئی عام لوگ نہیں بلکہ کچھ پرندوں کے شوقین تھے، کچھ سائنسدان اور کچھ ریسرچر۔ مقصد تھا ان جزیروں پر پہنچ کر وہاں ریسرچ کرنا، تصویریں لینا وغیرہ۔ بہرحال ہونڈیس ابھی سفر میں ہی تھا کہ 6 اپریل کو لیو کو بخار ہو گیا۔ تیز بخار کے ساتھ سر اور پیٹ درد بھی برداشت سے باہر ہو گیا۔ 5 دن بعد اسی جہاز پر اس کی موت ہو گئی۔ One of our passengers sadly passed away last night. It was due to natural causes, we believe. جہاز کے عملے نے اسے طبعی موت یعنی فزیکل ڈیتھ قرار دیا۔ مرنے والے کی عمر 70 سال تھی، سو لوگوں نے یقین بھی کر لیا۔ جس وقت یہ موت ہوئی اس وقت جہاز گہرے سمندر میں تھا۔ 24 اپریل کو ہونڈیس اٹلانٹک اوشین کے جزیرے سینٹ ہیلینا پر رکا۔ مرجم اپنے شوہر کی میت کے ساتھ جہاز سے اتری۔ اس جزیرے سے انہیں ہوائی جہاز کے ذریعے ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ جانا تھا، مگر ایئرپورٹ پر ہی اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر گری اور وہیں دم توڑ دیا۔ ایک کے بعد ایک ہونڈیس کے 2 مسافروں کی موت سے کروز شپ میں خوف کی لہر پھیل گئی، اور یہ خوف اس وقت آسمان پر پہنچ گیا جب اسی دن یعنی 24 اپریل کو ایک اور شخص کی حالت خراب ہو گئی۔ اسے جلدی سے ایئر ایمبولینس کے ذریعے جنوبی افریقہ منتقل کر دیا گیا۔ لیکن معاملہ یہاں بھی نہیں رکا۔ 4 دن بعد 28 اپریل کو جہاز کی ایک مسافر تیز بخار میں مبتلا ہو گئیں اور 2 مئی کو انہیں بھی موت نے دبوچ لیا۔ مسافروں کو پہلے شک تھا، مگر اس تیسری موت کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس جہاز پر کسی وائرس نے حملہ کر دیا ہے، اور ایک ایک کر کے سب اس کا شکار بنیں گے۔ اسی دوران جہاز میں مزید 3 افراد پر اس وائرس نے حملہ کر دیا۔ اسی دن جہاز سے 34 مسافر ایک جزیرے پر اتر گئے۔ وہ کہاں گئے ان کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے جسم میں بھی ہنٹا وائرس ہوا تو وہ دوسروں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ More than 100 people from a cruise ship Hit by an outbreak of hantavirus. Many of them are also senior citizens and they have many chronic illnesses. کروز شپ پر اس وائرس کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح دنیا بھر میں پھیل گئی۔
اور اسے 2019 کے کورونا وائرس کی طرح ایک اور بڑی خوفناک وبا سمجھا جانے لگا۔ اس خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی ایک پرانی ویڈیو وائرل ہونے لگی جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگلی وبا کورونا سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ And it won't be the last pandemic. The next one could be far more severe. We should be more prepared both for a pandemic. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو خوب وائرل ہوئی اور ساتھ ہی یہ افواہیں بھی گردش کرنے لگیں کہ بل گیٹس نے بہت پہلے ہنٹا وائرس کی پریڈکشن کر دی تھی، حالانکہ انہوں نے اپنی پوری گفتگو میں ہنٹا وائرس کا نام تک نہیں لیا تھا۔ ہنٹا وائرس کووڈ-19 سے بالکل الگ چیز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ چلے ٹھیک ہے یہ دونوں وائرس ہیں، لیکن ان دونوں کے پھیلنے کا طریقہ، رفتار اور خطرہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہنٹا وائرس براہ راست چوہوں سے پھیلتا ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں اس کی منتقلی برائے نام ہے، جبکہ کووڈ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے، جیسے کہ کھانسی، سانس، چھینک وغیرہ کے ذریعے۔ لیکن ہنٹا بھی جسم کے رطوبت سے پھیل سکتا ہے، لیکن صرف اسی وقت جب بہت زیادہ قربت ہو، جبکہ کووڈ آسانی سے پھیلتا ہے اور عالمی وبا یعنی پینڈیمک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بہرحال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو فوری طور پر جہاز میں وائرس کی اطلاع دی گئی۔ 3 مئی کو جہاز کو افریقی ملک سینیگال سے 600 کلومیٹر دور ایک جزیرے تک لے جایا گیا تاکہ وہاں تمام مسافروں کی اسکریننگ کی جا سکے، لیکن جزیرے کی انتظامیہ نے مسافروں کو اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اتنے سارے مسافروں کو کوارنٹائن کرنے کی نہ تو سہولت ہے اور نہ ہی ان کے علاج کی۔ انہوں نے صرف ضروری دوائیں اور محدود معاونت فراہم کی۔ مجبوراً مسافروں کو جہاز میں ہی کوارنٹائن کرانا پڑا، یعنی فلوٹنگ کوارنٹائن جیسی صورتحال تھی۔ تمام مسافروں کو اپنے اپنے کیبن میں رہنے، ماسک پہننے، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے اور سینیٹائزر یوز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ 4 مئی کو یورپی یونین ہیلتھ ایجنسی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ڈچ اتھارٹی اور اسپینش حکام نے آپس میں رابطہ کیا تاکہ مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ تجویز آئی کہ جہاز کو اسپین کے جزیرے ٹینیریف لے جایا جائے، جہاں انہیں بہترین میڈیکل سہولت دی جا سکتی ہے، لیکن اسپین کے حکام اڑ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹینیریف کے لوگ ابھی تک کووڈ سے خوفزدہ ہیں، انہیں مزید خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ WHO کے سمجھانے پر اسپین کسی نہ کسی طرح راضی ہو گیا، لیکن اسی دوران یعنی 6 مئی کو جہاز میں مزید 3 افراد بیمار پڑ گئے، ان میں جہاز کا ایک آفیشل ڈاکٹر بھی تھا۔ 7 مئی کو جہاز نے لنگر اٹھایا اور سینیگال کے جزیرے سے اسپینش جزیرے کی طرف چل پڑا۔ 3 دن سفر کے بعد 10 مئی کو جہاز ٹینیریف پہنچا۔ تمام مسافروں کو مخصوص پروٹیکٹیو سوٹ پہنا کر انہیں 5-5 کے گروپ میں چھوٹی کشتیوں کے ذریعے جزیرے پر اتارا گیا، جہاں سے انہیں اسپتال لے جایا گیا اور مکمل میڈیکل چیک اپ ہوا۔ پھر اسپتال سے بسوں میں بٹھا کر سب کو ایئرپورٹ لے جایا گیا، جہاں انہیں ریسیو کرنے کے لیے ان کے ملکوں کے جہاز پہلے سے کھڑے تھے۔ ان سب کو اپنے اپنے ملک بھیج دیا گیا۔ وہاں انہیں کم از کم 45 دن کے لیے آئسولیٹ کر دیا گیا۔ اپنے ملک پہنچنے کے بعد مزید 2 افراد میں ہنٹا وائرس کی تشخیص ہوئی، ایک فرانس کا ہے اور دوسرا امریکی۔ اچھا، ہنٹا وائرس ہے کیا؟ اب یہ جلدی سے سن لیں، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ ہنٹا وائرس پہلی بار 1978 میں جنوبی کوریا میں دریافت ہوا۔ وہاں دریائے ہنٹان کے قریب کھیتوں میں چوہوں سے لوگوں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب ٹیسٹ کیا گیا تو متاثرہ لوگوں کے جسم میں ایک نئے وائرس کا پتہ چلا۔ چونکہ یہ وائرس دریائے ہنٹان کے کنارے سے پھیلا، اسی لیے اس نئے وائرس کا نام دریا کے نام پر ہنٹا رکھ دیا گیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہنٹا وائرس چوہوں اور ان جیسے کترنے والے جانوروں سے پھیلتا ہے۔ یہ دراصل وائرس کا ایک گروپ ہے جو انسانوں کو بیمار کر سکتا ہے۔ کروز شپ میں جو وائرس پھیلا وہ اینڈیز ہنٹا وائرس تھا اور یہ ارجنٹینا اور چلی میں پایا جاتا ہے۔ ہم نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ وائرس ارجنٹینا سے اس شپ میں منتقل ہوا تھا۔ یہ وائرس نیا نہیں۔ WHO کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال اس کے 10,000 سے 1 لاکھ تک کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ 2025 کے دوران امریکی خطے کے 8 ملکوں میں کل 229 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 59 موت کے منہ میں چلے گئے، یعنی تقریباً ہر 4 مریضوں میں سے 1۔ یورپ میں 2023 کے دوران 1885 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسی طرح مشرقی ایشیا، خاص طور پر چین اور جنوبی کوریا میں ہنٹا وائرس کی ایک اور قسم، ہیموریجک فیور ود رینل سنڈروم، اب بھی ہر سال ہزاروں افراد کو متاثر کرتی ہے، لیکن متاثرین کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا، برازیل، چلی اور پیراگوئے میں بھی اس کے کیسز آتے رہتے ہیں۔ اس وائرس سے انفیکشن پھیلنے کی رفتار اگرچہ بہت کم ہے، لیکن یہ ہے ایک خطرناک بیماری
اور اس میں ڈیتھ ریٹ 50% تک پہنچ سکتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ وائرس چوہوں سے پھیلتا کیسے ہے۔ یہ عام طور پر چوہوں کے پیشاب، فضلے یا تھوک کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ جب چوہوں کا پیشاب، فضلہ یا تھوک خشک ہو جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے وہ ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہنٹا وائرس ان ذرات میں چھپے ہوتے ہیں۔ پھر اس آلودہ ہوا میں کوئی انسان سانس لے تو وہ وائرس ناک کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کا خطرہ وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں چوہوں کی بڑی تعداد موجود ہو۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایکسپرٹس کے مطابق ایک متاثرہ شخص سے دوسرے صحت مند انسان میں اس کی منتقلی کا امکان بہت کم ہے، لیکن اگر انفیکٹڈ شخص کروز شپ جیسے ماحول میں جہاں ایک دوسرے سے مسلسل قریبی رابطہ اور میل ملاپ ہوتا رہتا ہے وہاں اس کی منتقلی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کھلے مقامات پر اس وائرس کی منتقلی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ وائرس کے سمٹمز فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے، 1 سے 8 ہفتے بعد سامنے آتے ہیں۔ پہلے مریض کو تیز بخار ہوتا ہے، پھر سر درد، چکر، کپ کپی اور پیٹ کی خرابی جیسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعد میں سانس لینے میں مشکل اور بلڈ پریشر میں خطرناک حد تک کمی بھی ہو سکتی ہے۔ ہنٹا وائرس سے لگنے والی بیماری کا کوئی مخصوص علاج یا ویکسین نہیں ہے۔ مریض کو فوری طور پر بخار کم کرنے اور پین کلر جیسی دوائیں دی جاتی ہیں، پھر اسپتال منتقل کر کے ICU میں جان بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کروز شپ کا تعلق چونکہ نیدرلینڈ سے تھا، اس لیے جرمن خاتون کی لاش اور عملے سمیت جہاز کو نیدرلینڈز روانہ کر دیا گیا، جہاں واقعے کی تحقیقات سمیت دیگر کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ اس واقعے میں اب تک 3 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 8 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے۔ ان میں سے 6 تو جہاز کے اندر ہی وائرس کا شکار ہو گئے تھے، جبکہ 2 مسافروں میں اپنے اپنے ملک یعنی فرانس اور امریکہ پہنچ کر اس وائرس کی تشخیص ہوئی۔ متاثر ہونے والے کل 8 افراد کا تعلق نیدرلینڈز، جرمنی، برطانیہ، فرانس اور امریکہ سے ہے، اور اس وقت ان سب کا اپنے اپنے ملکوں میں علاج ہو رہا ہے۔